فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے متعلق احکام میں سے کچھ احکام کا ذکر ہوا، اور انہی احکام کے ضمن میں پوری زندگی میں مال کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے ایک اصول اور ضابطہ قاری قرآن کو سمجھایا گیا، اس پر بھی ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بھتیجا بالغ ہوا اور اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے مال دینے سے انکار کر دیا، تو اس کی مذمت کے اندر اللہ کریم نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ تو جس وقت اس بندے کی مذمت کے اندر اس آیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نزول ہوا تو اس بندے کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، تو اس نے اپنے بھتیجے کا جو مال بنتا تھا اس کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب اسے سمجھایا گیا تو بات سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا یہ حق نہیں تھا کہ میں اپنے بھتیجے کے مال پر قابض ہو جاؤں، یہ یتیم تھا، اور جب یہ حالت بلوغت میں پہنچا اور مال اس نے طلب کیا، میں نے دینے سے انکار کیا، تو میرے اس انکار پر آسمان سے قرآن اترا ہے اور رب کائنات نے منع فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ان کا مال انہیں دے دو اور اپنے ستھرے مال کے ساتھ گندے مال کو نہ ملاؤ۔ اور دوسری بات، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ اپنا گھٹیا مال یعنی کم قیمت والا مال وہ دے کر یتیموں کا اعلیٰ مال اور اچھا مال یہ نہ لو، اس لیے کہ جو تمہارا گھٹیا ہے وہ تمہارے حق کے اندر گھٹیا نہیں، اعلیٰ ہے، چونکہ حلال کا ہے، اور یتیم کا جو اعلیٰ مال ہے وہ تمہارے حق کے اندر گھٹیا ہے، چونکہ حرام کا ہے۔ یعنی اس کی صورت کیا ہے؟ صورت کیا یہ ہے کہ بھائی فوت ہو گیا، اس کے بیٹے تھے، تو زمین ساری برابر نہیں ہوتی، یعنی کچھ زمین ایسی ہے جو قیمتی ہوتی ہے، وہ جو قیمتی زمین تھی وہ ان بھتیجوں کی ملکیت کے اندر تھی، تو اس بندے نے کیا کیا کہ قیمتی زمین خود رکھ لی اور اپنی جو گھٹیا زمین تھی وہ بالغ ہونے پر بھتیجوں کے حوالے کر دی۔ تو قرآن پاک نے اس بات سے منع فرمایا کہ یہ جو تمہارا گھٹیا مال ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے، چونکہ حلال کا ہے، تمہارا ذاتی ہے، اسے یتیموں کو نہ دو، بلکہ یتیموں کا جو اپنا حق بنتا ہے وہ حق ان تک پہنچاؤ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور جائز
نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، اور اپنے مالوں کو یتیم کے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بھی ایک جرم عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر یتیموں کے حوالے سے احکام کا ذکر ہوا، لیکن عام زندگی کے بارے کے اندر بھی ایک اصول اور ضابطہ قرآن حکیم نے قاری کے سامنے رکھا ہے اور صحبت میں بیٹھنے والے کے سامنے رکھا ہے کہ کسی بندے کے مال پر قبضہ کرنا اور ناحق کسی کا مال لے لینا، جائیداد لے لینا، کوئی بھی قیمتی چیز اس پر قابض ہو جانا، یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے، اس کا درجہ حرام کا درجہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ عبادات کی قبولیت کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بندے کی عبادتیں اللہ کے دربار کے اندر وہ بلند نہیں ہوتی۔ لہٰذا جہاں دین ہمیں نماز سکھاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے، حج سکھاتا ہے، زکوٰۃ اور قربانی کے احکام بتاتا ہے، دیگر مسائل ہمیں بتاتا ہے، وہاں دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک دن کا بھی کسی دوسرے کا ہم نے اپنے قبضے کے اندر نہیں لینا، اور ایک روپیہ بھی کسی دوسرے کا ہم نے اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم نے کسی مال پر قبضہ کیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا، اب ہماری عبادتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، اب ہماری ریاستیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی۔ میں اس پر چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حلال اور حرام کی پہچان نصیب فرمائے، اور دین کو اللہ ہماری نسلوں کے اندر پختہ فرمائے۔ دین کا معنی خالی یہ نہیں کہ نمازی بن جاؤ، خالی یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لو، خالی یہ نہیں کہ کعبے کے چکر کاٹ لو۔ دین کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کے تحت زندگی بسر کرو۔ جس چیز کا رب نے حکم دیا اسے مان لو، یہ دین، اور جس چیز سے رب نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، جو حکم ربی ہے اس کا پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، مال کی ہوس اور حوث بے جا اتنی شدید ہے کہ دوسرے کا حق کھانے کے اندر بال برابر بھی دیر نہیں کی جاتی، یعنی ملنے کی دیر ہے، صرف ملنے میں جو رکاوٹ ہے وہی رکاوٹ ہے، مل جائے تو لینے کے اندر کوئی دیر نہیں ہوتی، اور اسے اچھا سمجھ کر لیتے ہیں، اسے اپنی لائقی اور دانائی سمجھ کر لیتے ہیں۔ بارکیف مذہب کا پیغام ہمارے نام یہی ہے کہ ہم نے اپنا حق ہی استعمال کرنا ہے، دوسرے کا حق مال کی صورت میں، زمین کی صورت میں، یا کسی اور مد کے اندر وہ ہمارے حصے کے اندر نہ آئے، وہ بھتیجا ہو، وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ دیگر کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، کوئی مسلمان ہو، اس کا مال، اس کا حق اگر ہم نے اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور ہم اس مال کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی بدبختگی ہے کہ ایک بندے نے ایک پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، مثال کے طور پہ یتیم کا پلاٹ تھا یا کسی ایسے کا تھا کہ یہ حقدار نہیں تھا، اس نے خالی قبضہ کیا، جرب زبانی کے ذریعے کاغذات میں رد و بدل کر کے، پٹواریوں کو پیسے دے کر، دیگر ذرائع اور اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ قابض ہو گیا، یہ سمجھا کہ میں جیت گیا، 1 کروڑ کی زمین پر میرا قبضہ ہو گیا ہے، ایک پلازا میں نے بنا لیا ہے، اتنی دکانیں میں جیت گیا، یعنی یہ اپنے زوم باطل کے اندر یہ سمجھا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس کی موت کا وقت آ گیا، یہ تو قابض ہو گیا تھا، اس نے قبضہ کیا، مال اس نے لے لیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ ہوا کیا؟ وہ پلازا تو ادھر ہی ہے، وہ مارکیٹ تو ادھر ہی ہے، وہ جو پلاٹ تھا وہ تو ادھر ہی ہے، بیٹوں کو کون بتائے کہ یہ قبضے کا تھا؟ نسلوں کو کون بتائے کہ یہ اس کا تھا ہی نہیں جس کا یہ مالک بنا ہوا تھا؟ اب کیا ہے؟ وہ جو نسلیں ہیں، وہ جو بیٹے ہیں، وہ جو اولاد ہے، وہ تو اسے تقسیم کرے گی، جو ان کے حصے بنیں گے وہ اس میں بٹے گا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ بندہ قبر میں پہنچا، ایک قبضے والی چیز چھوڑ کر دنیا میں یہ قبر میں چلا گیا ہے، جب تک وہ چیز قائم دائم رہے گی، نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی، برابر اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ جاریہ کا
لکھا جانا یہ لازم ہو جائے. قبر کے اندر تسلسل کے ساتھ گناہ اس کے نامہ اعمال، چونکہ یہ ایک ایسا جرم کر کے مرا ہے جس جرم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ قائم ہے، یعنی وہ مال قائم ہے، وہ جائیداد قائم ہے. لہٰذا دنیاوی لالچ اور دنیاوی دولت کی ہوس کے اندر ہمیں حق داروں کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے. اگر من مانی کی شریعت ہوتی اور اپنی خواہش اور مرضی کی شریعت ہوتی کہ جہاں جی چاہا مذہب کو فالو کر لیا اور جہاں جی چاہا مذہب کو پیچھے کر دیا، وہاں اپنی عقل کو سامنے لے آئے کہ میری عقل یہ کہتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. باپ بھی ظالم ہوتے ہیں اور بھائی اس سے بڑھ کر ظالم ہوتے ہیں. یعنی باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ یہ تیرے جگر کا ٹکڑا نہیں. تو نے اگر نکاح کر کے کسی اور کے حوالے سے کیا ہے شریعت کا حکم مانتے ہوئے، تو کیا یہ تیرے جگر کا ٹکڑا نہیں تھا؟ کیا یہ تیرے لیے رحمت نہیں تھی؟ کیا اس کے آنے پر 2 فرشتے آ کر تجھے پیغام نہیں دے گئے تھے کہ یہ کمزور مخلوق ہے، اس کے ساتھ لگا کے رکھنا تو رب تیرے اوپر بھی رحم فرمائے گا. یہ تیرے گھر سے رخصت ہوئی تو کیا حق اس کے ختم ہو گئے؟ میں نے جملہ کیا بولا ہے، یعنی باپ ایک کلام بولتے ہیں، بھائی بھی ایک کلام بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جہیز دیا تھا جی. جب حق دینے کی باری آتی کہتے ہیں ہم نے جہیز دیا تھا جی. بھئی کس نے کہا تھا جہیز دو؟ جو رب کا بنایا ہوا حق ہے وہ تو توڑا ہی نہیں جا سکتا. باقاعدہ فقہاء نے یہ مسئلہ تحریر کیا، بہن معاف بھی کر دے، کہے کہ میں نہیں لیتی، معاف بھی کر دے، پھر بھی معاف نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوغلا پن ہے. کچھ تو ایسے ہیں سرے سے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں دیتے ہیں لیکن دل پر ایک بوجھ اور پتھر رکھتے. حقدار کا حق اس تک پہنچانا چاہیے. نماز یہ تب ہی درجہ قبولیت پاتی ہے جب حلال حرام کے اندر فرق کیا جائے. سنیے ایک بزرگ علیہ رحمہ کا قول، وہ مجھے بڑا اچھا لگا. ان کے پاس کوئی بندہ پنجاب کے علاقے کا شہد لے کے آیا، شہد. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں تمہارا شہد نہیں لیتا. اس نے کہا حضور میں نے اپنی زمین سے نکالا ہے. حرام حلال کی وہ بڑی قدر کرتے تھے. انہوں نے کہا میں نے اپنی زمین سے نکالا ہے، آپ اسے استعمال کریں. کہا میں نہیں لوں گا اس لیے کہ تمہارے علاقے میں بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ زمین نہ ہو کہ جو کسی کی قبضے والی زمین ہو اور وہاں سے تو مجھے شہد کھلا رہا ہے. یعنی کہنے کا معنی یہ کہ جب احساس دل کے اندر پیدا ہوگا کہ میرا حق ہے اور کسی کے حق پر میں نے، وہ 1 روپے کا ہو، 1 کروڑ کا ہو، 1 ارب کا ہو، گناہ ہی ہوتا ہے. گناہ کے اندر قلت کثرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اگر 1000 روپیہ ہے تو یہ چھوٹا گناہ ہے اور اگر لاکھ ہے تو یہ بڑا ہے، کروڑ ہے تو اس سے بڑا ہے. گناہ ہی ہے. 1000 چھوڑ کے 1 روپیہ کیا 1 سوئی بھی اگر ناجائز کسی کی قبضے کے اندر کی ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے اور یہ بھی انسان کی عبادتوں کو غارت کر دیتا ہے. ذرا چند حدیثیں سنیے اس آیت کے ضمن کے اندر. اللہ کریم ہمیں اپنے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حق سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد اس دور کے اندر اتنا بڑا اندھیرا ہے کہ لوگ ایسے نہیں ہیں. آج کے دور کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں، ڈرنے والے موجود ہیں، خوف کھانے والے موجود ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے رب کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے، وہاں ہماری حاضری پڑھنی. بندوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ، یہاں لفظ بدلے جا سکتے ہیں، یہاں پینترے بدلے جا سکتے ہیں، یہاں الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ تھا، میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا، میں یوں کرنا چاہتا تھا اور میں یوں کرنا چاہتا تھا. یہاں تو لفظ بولے جا سکتے ہیں، دھوکے دیے جا سکتے ہیں اور بناوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن رب کے دربار میں اس طرح کا کوئی ارادہ اور لفظ نہیں چلیں گے. وجہ کیا ہے؟ انہو علیم بذات الصدور. لفظ ہم بعد میں بولتے ہیں، جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میرا رب وہ خیال بھی جان لیتا ہے. ہمارے دل میں ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، خیال کیا تھا، کس نیت ارادے سے ہم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ کچھ حدیثیں میں مناسب سمجھتا ہوں ہم انہیں سنیں اور ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اصول بتائیں.
बड़ा असूल। देखिए छोटी छोटी बातें। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फजर की नमाज मेरे महबूब के साथ रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ कि चंद दिन हो गए फजर जब सलाम फेरते ना तो फ़ौरन उठ के चले जाते। तो अल्लाह के हबीब ने इस बात को नोट किया कि अबू दरदा फ़ौरन फजर में सलाम फेर के चला जाता है, क्योंकि मेरे महबूब का मामूल था फजर के बाद सरकार मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते, अपना ख्वाब बयान किया करते। किसी और ने ख्वाब देखा होता तो हुजूर उसकी ताबीर बयान करते। तो ये मामूल था, सहाबा भी बैठा करते थे, और अगर सब बैठे तो कोई उठ के चला जाए तो ये बात ज़रा अजीब सी होती है। तो मेरे महबूब ने पूछा अबू दरदा से, अबू दरदा क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आप इस तरह उठ के चले जाते हो, कोई हाजत है, परेशानी है, घर में कोई मसला है, मुझे बताओ। अबू दरदा ने आगे से जो जवाब दिया ये मेरे महबूब की तरबियत का एक हिस्सा था। अबू दरदा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में कोई परेशानी नहीं है, मैं सलाम फेर के इसलिए फ़ौरन घर में चला जाता हूँ, मेरे घर के साथ जो जुड़ा हुआ मेरे पड़ोसी भाई का घर है, उसके घर के अंदर खजूरों के दरख्त लगे, आज कर खजूरें पक के तैयार हो चुकी, उसके दरख्त की शाखें मेरे घर के सेन की तरफ झुकी हैं। या रसूल अल्लाह, जब सुबह मदीना शरीफ के अंदर ठंडी हवाओं के झोंके पड़ते हैं तो वो पक्की खजूरें मेरे घर के सेन के अंदर गिर जाती हैं। हजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नमाज पढ़ के सबसे पहले जाता हूँ, एक चादर के अंदर वो सारी खजूरें इकट्ठी करता हूँ, अपने पड़ोसी के घर में दे के आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की आंख खुले तो गलती से गैर की खजूर मेरे बच्चे के पेट में चली जाए। ये तरबियत का असर है, ये अल्लाह के हबीब का बताया हुआ सहाबा को दीन है कि एक खजूर के मामले के अंदर भी एहतियात। और कहां दौरे आज़र का मुसलमान बड़े बड़े धोखे करके औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना के औलाद के लिए छोड़ के जा रहा है, जिसके अंदर मिलावट है, जिसके अंदर धोखा है, जिसके अंदर कब्जा है, जिसके अंदर किसी का हक मारना है, जिसके अंदर सूद है, हरामकारी है, और समझता ये है मैं इनका रोशन मुस्तकबिल करके जा रहा हूं। मैं कहता हूं इनका तो मुस्तकबिल हो सकता है तू रोशन करके चला जाए, लेकिन अपने लिए अंधेरे खरीद के जा रहा, अपनी आग में इजाफा करके जा रहा। क्योंकि हदीस के अंदर मौजूद है, माले हराम छोड़कर जब बंदा फोत हो जाता है तो ये माले हराम कब्र के अंदर इसके आग के बढ़ने का सबब बनता रहता है, इसका अजाब तेज होता रहता है, आग तेज होती रहती है। तो ये हदीस पाक समात कीजिए। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक बंदे की कहानी बयान फरमाई, फरमाया अर्रजुल यतीलुस सफर, एक बंदा लंबा सफ़र करता है, और मुहद्दिसीन ने कहा कि इस सफ़र से मुराद बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र है, हज का सफ़र है, लंबा सफ़र। और हाल क्या होता है, अशहस अगबर, परागंदा बाल, यानी मट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बालों पे मट्टी, कपड़ों पे मट्टी, चेहरे पे मट्टी, इस हाल के अंदर वो बंदा सफ़र करते करते हरम के पास पहुंच जाता है। जब वहाँ जाता है तो क्या करता है, यमुद्दु यदै इलस्समा, वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैला कर दुआ करता है। यानी दुआ के 3 तरीके हैं। यूं दुआ मांगी जाती है, यानी सीने के बराबर हाथ आ जाए। दूसरा तरीका, यूं दुआ मांगी जाती है, यानी चेहरे के बराबर हाथ आ जाए। और तीसरा तरीका, यूं दुआ मांगी जाती है, यानी बगल की सफ़ेदी नजर आ जाए। तो कहा इसने दुआ के लिए यमुद्दु यदै इलस्समा, अपने हाथों को यूं बुलंद कर लिया और सदाएं लगा रहा है, या रब या रब या रब, यानी अल्लाह के दरबार में अर्जियां पेश कर रहे हैं। अब मेरे महबूब ने उस बंदे का हाल बयान किया, कहा लंबा सफर इसने तय किया है, बाल इसके मिट्टी से भरे हुए हैं, चेहरा इसका गर्द आलूद है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रहा है। तो अल्लाह के हबीब कहते हैं, मेरे गुलामों, लेकिन उसका हाल क्या है, मतअमुहु हराम, जो खा के आया है हराम है, व मशरबुहु हराम, जो पी के आया है वो भी हराम का है, व मलबसुहु हराम, और जो पहन के आया है वो भी हराम का है। 3 कंडीशन मेरे महबूब ने बयान फरमाई उस दुआ मांगने वाले की जिसने एहतियात नहीं बरती, जो खाया था हराम, जो पिया था हराम, जो पीना था वो हराम, हराम के माल से सफर करते करते पहुंच गया। तो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चौथी बात, व गुज़िया बिल हराम
اور حرام کے مال سے اس کے جسم کو غذا دی گئی. جو کھایا اس نے سارا حرام کا تھا. تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اللہ اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ یعنی جس نے حرام حلال میں فرق نہیں کیا, نمازی تو ہے, حاجی تو ہے, دیگر اوصاف دینیہ تو موجود ہیں, لیکن حرام حلال میں فرق نہیں. میرے صحابہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ صدائیں تو لگا رہے ہیں یا رب تو کہہ رہا ہے, کیسے اللہ کے دربار کے اندر اس کی دعا درجہ قبولیت پائے گی؟ دوسرے لفظوں کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعائیں عرش پار کر جائیں, میری دعائیں درجہ قبولیت پا جائیں, تو اسے اپنے رزق کے معاملات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے قبضے کے اندر کی گئی چیزوں پر تفکر کی ضرورت ہے کہ کوئی غیر کا حق تو میں استعمال نہیں کر رہا, کوئی غیر کی چیز تو میرے پاس نہیں ہے, میرا نہیں بنتا تھا, میں نے اس کے اوپر قبضہ لگا لیا ہے, اگلے کو پتا ہے یا پتا نہیں ہے, میں اسے استعمال کر رہا ہوں. فرمایا اگر ایسا ہے دعا مقبول نہیں ہو. حضرت سعد ایک صحابی ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے, وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں, میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے. حضور میرے لیے دعا کریں, میں جب بھی مانگوں رب مجھے عطا فرمائے, میں جو مانگوں مجھے دیا جائے, درجہ قبولیت پا جائے میری دعا. آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعد کو جواب دیتے ہوئے کہ آج میں دعا نہیں کروں گا, آج میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا, صرف تیرے لیے نہیں, سامنے تو ہے, پوری امت کے لیے وظیفہ ہے, جو جو چاہتا ہے اس کی دعا مقبول ہو جائے, اس کی صدا رب کے دربار میں درجہ قبولیت پا لے, وہ اس وظیفے پہ عمل پیرا ہو جائے. وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سعد اپنے لقمے پاک کر لو, رب تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے. رزق کو پاک کرنا, حرام حلال کے فرق کو قائم اور دائم رکھنا, کسی صورت کے اندر کوئی مال حرام داخل نہ ہو. فرمایا اس وظیفے پہ عمل پیرا ہو جاؤ, جو مانگو گے اللہ تعالیٰ. جو لوگ احتیاط نہیں کرتے مال کے معاملے میں, جائیداد کے معاملے میں, دیگر معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی حرام چیز وہ موقع بنتا ہے تو لے لیتے ہیں, ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حالانکہ انہوں نے تقوی کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑا, پرہیزگاری میں کوئی فرق نہیں چھوڑا, نمازوں روزوں کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑا, حج کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑا. یہ جو جملے میں بول رہا ہوں یہ سارے حدیث کے اندر موجود ہیں. یہ سارے معاملات ان کے پورے تھے, بے نمازی نہیں تھے, حج قضا نہیں کیا تھا, روزے چھوڑتے نہیں تھے, زکاتیں دیا کرتے, یہ سب کچھ تھا, لیکن ایک بے احتیاطی ان سے ہوتی رہی, اور اس کا نقصان بزم اشر میں کیا ہوا؟ ذرا حدیث سنیے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یوتا یوم القیامت بالناس, قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے, معاہم من الحسنات کا امثال جبل التہامہ. فرمایا ان کے ساتھ نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں, بہت بڑا پہاڑ ہے, میرے محبوب نے اس کا نام لیا, اور پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں. اور حال کیا ہے؟ حتی اذا جیء بہم, جب وہ میدان معاشر کے اندر داخل ہوں گے, یعنی اتنی ساری نیکیاں لے کے رب کے دربار میں پہنچنے لگیں گے, کیا ہوگا؟ جعلہم عباء منثورا, وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں گرد و غبار بن کر اڑنا شروع ہو جائیں. یعنی پہاڑوں جتنے خزانے لے کے آئے. اچھا حدیث کے لفظ سنیے, وہ کیا کیا لے کے آئے تھے؟ کانو یصلون, میرے محبوب فرماتے ہیں وہ نماز لے کر آئے تھے, وَيَصُومُونَ, وہ رمضان کے روزے لے کے آئے تھے, وَيُزَكُّونَ, وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے, یحجون, انہوں نے حج بھی کیا ہوا تھا. فرمایا یہ سب کچھ لے کے آئے اللہ کے دربار کے اندر, لیکن کیا ہوا؟ جعلہم عباء منثورا, یہ ساری پہاڑ جتنی نیکیاں گرد و غبار بن کر فضاؤں کے اندر تحلیل ہو, خالی ہاتھ رہ گئے, تہی دامن لے. مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہے. بندہ تو
ذہن کے اندر یہ گمان بنا کے بیٹھا ہے میں تو کامیاب ہوں، میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں نیکیوں، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، لیکن پیشگی کے وقت سب کچھ اڑا دیا جائے، خالی ہاتھ بندہ رہ جائے۔ خالی ہاتھ نہ رہے، بلکہ ایک اور بھی حدیث کا جملہ ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں ثم یقذا بہم فی النار، انہیں اٹھا کر اللہ کریم کے حکم سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب صحابہ کے سامنے بات بیان ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل یا رسول اللہ کیف ذاک، یہ کیسے ہوگا؟ نیک لوگ تھے، نمازی تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، جرم کیا تھا جس جرم کی بنا پر بدم اثر میں نیکیاں ساری فارغ کر کے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ کون تھے؟ غیر انہم کانوا اذا اراد لہم شیء من الحرام اخذوہ، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال حرام میں سے کوئی چیز آتی تو چپ کر کے لے لیتے۔ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہوتا، وہ کوئی پیسے ہوتے، وہ کوئی اور چیز ہوتی جس کا تعلق مال حرام کے ساتھ ہوتا، اخذوہ چپ کر کے لے لیتے۔ یہاں پر وہ دین داری کو بھول جاتے، یہاں نماز روزہ تو کرتے تھے، حج زکوٰۃ قربانی یہ سارے معاملے تھے، لیکن حرام مال کے سلسلے کے اندر احتیاط نہیں تھی، اس پہ قبضہ کر لیتے، اسے اپنی ملکیت کے اندر لے لیتے۔ فرمایا اس جرم کی بنا پر ان کی نیکیوں کو فضاؤں کے اندر تحلیل کیا گیا، اور پھر رب العالمین نے انہیں دوزخ کے اندر جانے کا حکم ارشاد۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ انسان کی جو ہوس ہے یہ ایسے کام اس سے کروانے کے لیے اسے مجبور کرتی ہے، ہوس اندر کی لالچ، یعنی انسان سیر نہیں ہوتا،